کیا آپ جانتے ہیں ذہنی تھکان اور ڈپریشن کی چھپی نشانیاں کون سی ہیں؟ اگر آپ بنا وجہ تھک جاتے ہیں یا آپ کو رونا آ جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں انیتا یعقوب اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور آج ہم جانیں گے کہ ڈپریشن کے اندر چھپی ہوئی نشانیاں کون سی ہیں۔ ڈپریشن کے اندر بہت سارے انڈر لائن فیچرز ہوتے ہیں، جس میں یا تو آپ کو بہت زیادہ رونا آ جاتا ہے یا آپ بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ چڑچڑے ہو جائیں گے یا پھر آپ کو رونا آ جائے گا۔ یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، تو اس کے لیے پراپر اسسمنٹ کرنی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ یا تو اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے یا وہ بالکل نہیں کھاتا، یا اس کا ویٹ لاس ہو جائے گا یا ویٹ گین ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نیند کا مسئلہ ہے، نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے کسی کو یا بہت کم آتی ہے، تو یہ اسسمنٹ جو ہے نا بہت آرام سے اور تسلی سے کی جاتی ہے، جس میں سارے فیچرز کو دیکھا جاتا ہے، سمٹمز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز پیشنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوسائڈل تھاٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں، یعنی خودکشی کی بھی تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے انسان جو ہے خودکشی کی اٹیمپٹس بھی کر رہا ہوتا ہے، جس میں پھر اس کو ہاسپٹلائز کرانا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کانسنٹریشن کا پرابلم بھی ہوتا ہے، میموری کا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا، کانسنٹریشن بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی توجہ مرکوز نہیں رہتی کسی بھی چیز کے بارے میں۔ تو یہ ساری، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈپریشن کے اندر جو سب سے جو انڈر لائن فیچر ہے اس کا، وہ یہ کہ انٹرسٹ نہیں رہتا، چیزوں میں دلچسپی نہیں رہتی۔ جو پہلے دلچسپی تھی جیسے پڑھائی میں، کھیل میں، کھانے میں، چیزوں میں، اس میں آپ کی دلچسپی بالکل کم ہو جاتی ہے، اور ہر وقت آپ ایک بیزاری کی کیفیت آپ کے اوپر طاری رہتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ ڈپریشن کے سمٹمز ہیں۔ اگر ڈپریشن آپ کو 2 ہفتے سے زائد رہتا ہے تو پھر آپ کو فوراً جو ہے وہ تھیراپسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو دکھانا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے، تاکہ وہ آپ کا پراپر علاج کر سکے۔ اب جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھیں، ان کو جو ہے میں نے جب ان کی کاؤنسلنگ اسٹارٹ کی تو فرسٹ سیشن میں انہوں نے بہت رونا شروع کر دیا، اتنا روئیں اور کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھیں۔ تو میں نے بھی ان کو اس وقت رونے دیا تاکہ ان کا کتھارسس ہو، ان کا دل ہلکا ہو، تو وہ کچھ پھر بعد میں بولیں گی۔ میں نے اس وقت ان کو فوراً کاؤنسلنگ نہیں کی، بلکہ ان کی بات سنی، اور وہ روتی رہیں تو پورے سیشن میں وہ روتی رہیں۔ تو پھر ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس وجہ سے وہ رو رہی ہیں۔ تو جب ہم نے ان کی اسسمنٹ کی اور پراپر اسسمنٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ وغیرہ کرے تو پھر پتہ چلا کہ ان کے ساتھ انڈر لائن ڈپریشن ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ آپ رو رہے ہوں، یا آپ بہت زیادہ ٹائرڈنس بھی اور فٹیگ بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا ایک فیچر ہے، یعنی اس میں آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور جو ہے جسم میں درد بھی ہوتا ہے، اور ہیڈ ایک بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے، دماغ بھی بھاری ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہیں وہ ڈپریشن کے جو ہیں وہ فیچرز ہیں، اور پیشنٹ جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بس صرف رو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں، یا پھر وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ایسس کرنا ہوتا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ کہ ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جو اس کا علاج ہوتا ہے، اس میں سب سے بہتر اور سب سے اچھی جو مجھے لگتا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ، وہ ہے CBT، یعنی کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کی کوگنیشن یعنی اس کی سوچوں پہ بھی کام کرتے ہیں، اس کو بھی بہتر کرتے ہیں، اس کے ایموشنز یعنی اس کی فیلنگز کو بھی بہتر بناتے ہیں، اور اس کے بیہیویئر یعنی اس کے رویے کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہولسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ CBT میں سارے کمپوننٹس کو کور کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں۔ پھر اس میں آپ ہوم ورک اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں، اسکلز بھی سکھاتے ہیں، اور آپ کرنٹ پرابلمس کو جو ہے دیکھتے ہیں، پاسٹ کے اتنے نہیں دیکھتے، جیسے سائیکو انالیسس میں بہت زیادہ پاسٹ کی پرابلمس دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں CBT میں کرنٹ پرابلمس کو دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ ابھی کیا فیل کر رہا ہے، ابھی اس کے کیا مسئلے ہیں، اور پھر اس کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کا پراپر سولوشن نکالتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی ڈپریشن فیل ہوتا ہے تو آپ فوری جو ہے کسی اچھے جو ہے سائیکالوجسٹ کو جو ہے فوراً دکھائیں اور اپنی کاؤنسلنگ اسٹارٹ کریں۔ تھینک یو۔